لوگوں کو للکارتے ہیں. کسی کو کہتے ہیں یہ میری بندوق کے نشانے پہ ہے, کسی کو کہتے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا یہ ملک کے وزیر اعظم کی گفتگو ہے یا کوئی دھمکیاں دینے والا, لوگوں کو گالیاں دینے والا غلیظ قسم کی. اس قوم کے بچوں سے دودھ تک چھین لیا آپ نے, اب کیا کرنا چاہتے ہیں اس قوم سے آپ؟ میں آپ کو وارننگ دیتا ہوں کیونکہ آپ حد سے باہر نکل رہے ہیں. حد سے باہر نکلنے والوں کا رستہ آپ پاکستانی عوام کو روکنا آتا ہے, اور آپ قومی اسمبلی میں عددی اکثریت کھو چکے ہیں. آپ کے کھوکھلے نعرے, آپ کی کھوکھلی للکاریں, آپ اپوزیشن کو جس طرح سے غلیظ گالیوں سے نوازتے ہیں, اس سے کچھ نہیں ہونے والا. یہ مگرمچھ کے آنسو بہانا بند کر دو عمران نیازی, کیونکہ اب عوامی عدالت میں پیش ہونے کا وقت تمہارا آ چکا ہے. تم کتنی دیر چھپو گے؟ صدر صاحب عمران نیازی کا یس مین بن چکا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی اپنے آئینی رول کے بجائے عمران نیازی کے اشاروں پہ ناچ رہا ہے. کیا یہ آئین اور قانون کا حلف اٹھایا تھا اسپیکر قومی اسمبلی نے کہ وہ آئین اور قانون کی پاسداری کرنے کے بجائے عمران نیازی کا یس مین بنے؟ اسپیکر صاحب, آپ نے اب ہمیشہ اس کرسی پہ نہیں بیٹھے رہنا. یہ قوم آپ سے بھی حساب کتاب کرے گی, اور آپ کو بھی خدا کا خوف ہونا چاہیے. جو فارن فنڈنگ کی داستان الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی میں چل رہی ہے, اس میں آپ کا نام بھی آ گیا ہے. اگر تھوڑی سی بھی آپ میں فکر ہو, تھوڑی بھی آپ میں مورل اتھارٹی ہو, جو کہ نہیں ہے, تو آپ اپنی کرسی سے علیحدہ ہو جائیں اور کہیں قوم کو کہ میں نے بھی اس گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں جس میں عمران نیازی کا دامن سر سے لے کے پیر تک کالا ہو چکا ہے, ثبوتوں سمیت یہ پکڑا جا چکا ہے. آپ بھی اس کا حصہ ہیں. آپ کو اپنے عہدے سے علیحدہ ہو جانا چاہیے. چاہے جائے کہ اس نازک موقع پر جب قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد بو ہو چکی ہے اور عمران نیازی کی خدا کے فضل و کرم سے چھٹی ہونے والی ہے, تو اسپیکر صاحب آپ کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ 22 کروڑ کی عوام ہے, یہ 22 کروڑ کا ملک ہے, قوم ہے. آپ نے بنانا ریپبلک سمجھ لیا ہے, آپ کی باری نہیں آنی. آپ نے جو کرتوت کی ہے, جو فارن فنڈنگ میں آپ کا نام آ گیا ہے, آپ نے بھی اکاؤنٹ چھپائے ہیں, تو پھر آپ کا بھی تو حساب کتاب ہونا ہے. تو بہتر ہوگا, میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آئین کو فالو کریں, بائی دا بک کام کریں. یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. جو آئین کو کھیل تماشا بنائے گا اسپیکر صاحب, قوم اس کو کھیل تماشا بنائے گی, جو کہ آپ ہیں. اور انشاءاللہ تعالی کل ہم نکل رہے ہیں لانگ مارچ کے لیے, میں اور مریم بہن. انشاءاللہ عوام کا ٹھاٹے مارتا وہ سمندر ہوگا. ہم 126 دن کے دھرنے والا تماشا نہیں کریں گے. ہم اس قوم کا نقصان نہیں کریں گے. ہم غلیلوں, ڈنڈوں کے ساتھ, بلڈوزروں کے ساتھ ریڈ زون نہیں جائیں گے. ہم پی ٹی وی کے دفتر پر حملہ کر کے اپنے کارکنوں کو عمران نیازی کی طرح مبارکباد نہیں دیں گے. لیکن عمران نیازی, آپ کو اللہ کے فضل سے عدم اعتماد میں ناکام کر کر, وزیر اعظم کی کرسی سے علیحدہ کر کر, جو کہ ایک قومی ذمہ داری ہے, کیونکہ آپ نے اس قوم کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ, اس کی معیشت کے ساتھ, اس کے کسانوں کے ساتھ, اس کے مزدوروں کے ساتھ, اس عوام کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کیا ہے. میں پوچھتا ہوں, یہ قوم پوچھتی ہے, کہاں ہے 50 لاکھ گھر, کہاں ہے 1 کروڑ نوکریاں, کہاں ہے نیا پاکستان, کہاں ہے ریاست مدینہ؟ آپ کو شرم آنی چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی جتنا مرضی چھپ لو, اسپیکر کے پیچھے چھپ لو, نیاب کے پیچھے چھپ لو, آپ کا یوم حساب اللہ کے فضل سے آنے والا ہے.
یہ دنوں کا کھیل ہے. اتحادی بھی پاکستانی عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ سیاسی پکڑ میں ہوں گے لیکن اپنے ضمیر کو ٹٹولیں. آپ خدا کی پکڑ میں ہیں. جب خدا کی مخلوق کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے, جب ان سے جھوٹ بولا جاتا ہے, جب اپنا جو آپ کا منشور ہے اس کو قوم کے سامنے رکھ کر قوم کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے, تو پھر ایسے ہی حالات ہوتے ہیں. اور یہ کہتا ہے کہ میں گھر نہیں بیٹھوں گا. وہ خدا کا واسطہ گھر بیٹھ جانا فارغ ہو کر, نہیں تو یہ پاکستانی قوم تمہارا دامن نوچے گی. تم نے اس کے بچوں کو بھوکا کیا ہے. میں کبھی غصے میں نہیں بولتا, لیکن میں چوراہوں میں گلیوں میں لوگوں کے جب دکھ دیکھتا ہوں تو میرا بھی خون کھولتا ہے, جس طرح پاکستانی عوام کا خون کھول رہا ہے. تم 27 کو جلسہ کر لو, سرکاری وسائل پر تماشا کر لو, لیکن جو پی ڈی ایم کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے تمہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ. اور یہ قومی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن سن لیں, خواتین سن لیں, یوتھ سن لیں, یہ مسلم لیگ نون کوئی سیاسی جنگ نہیں لڑ رہی, یہ پاکستان بچانے کی جنگ ہے. کیا ہے؟ پاکستان بچانے کی جنگ ہے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی دلوں کے حال جانتا ہے. میں پاکستانی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میرے رب کو منظور ہوا تو جلد اس عذاب جو پی ٹی آئی کا 4 سال سے نازل ہوا ہے اس سے چھٹکارا ملے گا انشاءاللہ. حمزہ صاحب, لانگ مارچ کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ غزالی بٹ کھڑے ہیں اور جو دیگر حلقوں میں ہیں جو بینرز لگائے گئے تھے وہ اتارے گئے ہیں. اگر لانگ مارچ میں رکاوٹیں ڈالی گئیں تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ یار آپ بینرز اتارنے کی بات کر رہے ہیں, ہم عمران نیازی کو اتارنے کی بات کر رہے ہیں. آپ کی بینرز اس میں بڑا فرق ہے. بینرز اتار لو, رستے روک لو, خدا کے فضل و کرم سے تمہیں وزیر اعظم کی کرسی سے علیحدہ کرنے کے لیے کوئی اب نہیں روکے گا انشاءاللہ تعالی. صاحب ایک کچھ باتیں افواہیں 2-3 دن سے گردش کر رہی ہے کہ شاید کوئی بیہائنڈ دا کرٹن کچھ چیزیں طے ہو رہی ہیں. کیا ایسی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ مختلف اینکرز, مختلف تجزیہ کار بھی اپنے سورسز کی بنا پر یہ باتیں کر رہے ہیں. بیہائنڈ دا کرٹن کچھ نہیں ہونے والا. اب جو بھی ہوگا عوامی عدالت میں ہوگا, اور اللہ نے چاہا تو عمران نیازی کے ظلم کا خاتمہ ہوگا. بہت شکریہ. موو ہوئی ہے ایک عجیب سی